मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ज़माना वही है कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते, किसी के साथ हुस्न सलूक करते हैं, तो वो पलट के उसका शुक्रिया करने की जगह जो है ना, वो आपके साथ ऐसा कुछ कर जाते हैं कि आप भी दंग रह जाते हैं। कि मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एहसान का बदला एहसान है। ये जो आज मैं आपको सुना रही हूँ ना, ये एक ऐसी सच्ची दास्तान है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि सच्चे खून के रिश्ते आपके ऊपर, जब खून के रिश्ते आपसे जलते हैं, आपसे हसद करते हैं और आपकी एहसान को या आपकी मोहब्बत का जब गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर आपको कितनी तकलीफ़ होती है, ये आज की एक पूरी कहानी के अंदर आपको सुनाने वाली हूँ। चैनल पर रिक्वेस्ट रहती है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा अब्बास जो है, ये गुज़िश्ता तकरीबन कोई 8 से 9 साल हो गए कि ये शादी के बाद से यूके में शिफ्ट हुई हुई थी। इनके शौहर वहाँ पर जो है वो एक रेस्टोरेंट को रन करते थे जहाँ पर पाकिस्तानी खाने वगैरह दिए जाते थे। पूरी फैमिली उनकी कहते हैं कि पाकिस्तानी निजात फैमिली थी। और ज़ारा अब्बास से इनकी मुलाकात हुई, इनको पसंद आई और उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। ज़ारा अब्बास के 2 बेटे थे और उसके बाद ये वहाँ पर अपने शौहर के साथ साथ काम भी करती थी। और क्योंकि इन्होंने जो है वो ब्यूटिशन कोर्स वगैरह किया हुआ था, तो इन्होंने अपने एक पार्लर रन करने का फ़ैसला किया और ख़ुद अपना एक बिज़नेस रन करती थी। दोनों मियाँ बीवी ठीक ठाक कमाते थे, अच्छा खाते पीते, अच्छी लोग थे, जाने माचे लोगों में बड़े अच्छी शोहरत दोनों मियाँ बीवी की, हुस्न अखलाक की। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ज़ारा अब्बास है, इनका एक भाई जो कि कराची में रहता था और उनके पेरेंट्स नहीं थे, माँ बाप की डेथ के बाद ये एक अकलौता भाई इनका था पाकिस्तान में। तो ज़ारा की बहुत कोशिश थी कि अपने भाई को यूके बुला लें। अच्छा, इनकी भी यहाँ पे शादी हुई थी और उनकी एक छोटी बेटी थी, 3 साल की एक बेटी थी। और ये अपने भाई से बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करती थी और अक्सर कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई को भी यूके बुलाकर यहाँ पर सेट कर लूँ, ताकि एक फ़ैमिली मेरी यहाँ पर हो जिसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो ये कोशिश करती है और अपने भाई को जो है वो यूके बुला लेती है और उसके बाद अपने भाई को जो है अपने शौहर के साथ रेस्टोरेंट के काम में वहीं पर ही एडजस्ट कर लेती है। अब इनका काम, क्योंकि ज़ाहिर है घर का बंदा, एक घर का बंदे के ऊपर आपको कितना ट्रस्ट होता है। इसी तरह जो इनके शौहर थे, जवाद साहब इनका नाम था, जवाद, ये जो थे ना, इनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिस पर ये पूरा ट्रस्ट कर सके, क्योंकि अक्सर और बेशतर इनको मार्केट जाना होता था, काम करना होता था। इनके साथ भी कुछ और पाकिस्तानी लोग भी काम करते थे, मगर उन पे इतना ट्रस्ट नहीं करते थे और अक्सर बेशतर इनके यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ चलती रहती थी। तो इन्होंने इनको कैश काउंटर पे बिठा दिया और कहा कि आपने यहाँ पर कैश की निगरानी करनी है, कैश का सारा लेन देन आपके पास है। अच्छा, ये बंदा इतना ज़्यादा, इसका नाम बताया जाता है, असद नाम था इसका, असद अब्बास। अब ये जो था, ये इतना ज़्यादा इसने एतमाद कर ले लिया, इतना ज़्यादा इनका ट्रस्ट गेन कर लिया। ये पूरी जी जान लगाता था अपने बहनोई के साथ और इनके सारा कैश का एक रुपया देखना, बंदों पे नज़र रखना। और ये तकरीबन 1 साल के अंदर जो है ना, वो जवाद साहब को पूरा ट्रस्ट हो गया था अपने इस साले के ऊपर कि हाँ, ये मेरा जो है ना सही। और इतनी तारीफ़ करते थे, जो भी इनको मिलता था उनको कहता था ये है भाई, अब मुझे अपना बेटा, अपना भाई मिल गया जो मेरा कारोबार संभाल रहा है। और ये चीज़ आपको ले डूबती है। इन्होंने यहाँ पर कोशिश करके इसको एक घर दिलवाया, इसकी फैमिली का सारा काम किया, इसकी बीवी और बच्ची को भी यूके बुलाया और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 सालों में ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सेट हो गए। जो गैदरिंग इनकी थी, जो इनके ताल्लुकात थे, वही ताल्लुकात जो है अब इसके भी हो गए थे, असद के भी हो गए थे। तो ये सारी एक फैमिली बड़ी खुशी खुशी रह रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ज़ारा थी, इसका जो पार्लर था, उसको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, इतना काम इसका अच्छा था कि 1 से 2 ब्रांच हो गई। ठीक है, एक दूसरे शहर में बर्मिंघम में एक ब्रांच थी, एक और शहर में इनकी ब्रांच थी। मतलब इसका काम बड़ा ज़बरदस्त चलने लगा और लोग इनको बहुत पसंद करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब इससे नई गाड़ी ली, घर के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगीं, अब इसके भाई और भाभी को होने लगा इनसे हसद, क्योंकि ज़ाहिर ये इनके अंडर काम कर रहे थे। इनके रेस्टोरेंट के अंडर में एक अच्छी अमाउंट इनको पे होती थी, बिल्कुल घर की तरह रहते थे। मगर कहते हैं ना कि लालच का कोई मुँह नहीं होता। जब इंसान लालच करना शुरू करता है ना, तो फिर उसकी कोई अन्नी नहीं होती है। अब इसकी बीवी भी इसको कहती थी, ये सारा कुछ सिखाना विखाना करती थी। अब यहाँ पर इसने क्या किया, अब क्योंकि ये बंदा लालच
میں آ چکا تھا، اور اب اس نے کیا کیا کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہو گئے، کچھ ایسے غلط دوست اس کے آنے لگے جو کہ ریسٹورنٹ کے اندر جب ان کو پتہ چلا کہ کچھ ایسے کرمنل ٹائپ کے لوگ جو کہ ڈرگس کی ڈیلنگ کا کام کرتے تھے، جب جواد صاحب کی نظر میں یہ ساری چیزیں آئیں تو انہوں نے فوری طور پر منع کیا اور کہا کہ یہ غلط لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل نہیں، میرے یہاں پر اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور ان دونوں کی اس بات پر تلخ کلامی ہو گئی۔ جب یہ دونوں کی تلخ کلامی ہوئی تو یہاں پر اسد نے جو ہے نا یہ کام چھوڑ دیا اپنے بہنوئی کا، اور اس نے جو ہے اپنی بہن کو بتا دیا کہ تمہارا جو شوہر ہے نا وہ میرے اوپر روک ٹوک کرتا ہے، میرے کچھ دوست آتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ یہ ڈیلر ہیں، یہ جو ہے وہ ڈرگس ڈیلر ہیں۔ تو بہن نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر بڑا بھائی ہے بہنوئی تمہیں سمجھا رہا تو یقیناً کچھ ایسا معاملہ ہوگا، مگر کیونکہ انسان کی فطرت خراب ہوتی ہے نا تو پھر اس کو کوئی روکتا نہیں ہے۔ وہ اپنی بہن سے بھی لڑ گیا اور دونوں کے آپس میں آنا جانا بند ہو گیا، اور اس نے ان دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑا جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اور یہ ان کے ساتھ میل جول کرتا رہا، ان کے ساتھ گھومتا رہا، ان کی گیدرنگ میں خوش ہوتا تھا، کیونکہ ان کی گیدرنگ کیسی تھی، یہ رات کو نائٹ کلب میں جاتے تھے، غلط چیزیں پینا پلانا کرنا، غلط جگہوں پہ جانا۔ اچھا، بہت دفعہ پہ جو اس کی بیوی تھی اس نے آ کے اپنی اس کو بتایا بھی کہ بھئی یہ سارا کچھ چل رہا ہے، میری زندگی بہت خراب ہوئی ہوئی ہے، اسد جو بالکل غلط راستے پہ چل رہا ہے، رات رات تک آتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ غلط چیزوں میں پڑ گیا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ مگر کیونکہ اب وہ سمجھنے میں نہیں آ رہا تھا، وہ اس کو تھا کہ یہ لوگ اس کو کوئی ایسی جگہ پہنچائیں گے، اس کو ایسا کام کر کے دیں گے کہ جو اس کو راتوں رات امیر کر دے۔ اب اس کے دماغ میں تھا کہ اس کو راتوں رات امیر ہونا ہے، لکھ پتی ہونا ہے، گاڑی بنگلہ سب اس کو چاہیے، تو اس کے لیے اس کو کوئی سے بھی شارٹ کٹ چاہیے تھا۔ اب یہ اپنے دوستوں میں بھی کہتا تھا کہ یار مجھے کوئی ایسا کام بتا دو جو کہ شارٹ کٹ ہو، جس میں محنت کم ہو، اور میں راتوں رات جو ہے نا وہ امیر ہو جاؤں۔ اب ان کا جو ایک دوست تھا جو کہ واقعی ڈرگس کی ڈیلنگ کا کام کرتا تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے کام ہے، اگر تم کر لو تو وہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یار اگر پیسہ ٹھیک ٹھاک ملے گا تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کہتا ہے دیکھو پولیس کا بھی چکر ہو سکتا ہے، میں ابھی بتا رہا ہوں، بعد میں نہیں کہنا کہ ہمیں پھنسا دیا۔ کہتا ہے میں سب کچھ بھگتنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ کرنا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ ایک پیکٹ ہے جس کو تمہیں ایک گاڑی ہوگی، اس کے اندر تمہیں یہ بیٹھ کے دوسرے شہر پہنچانا ہے، اور وہاں پہ وہ بندہ وہ گاڑی تم سے لے لے گا، اور تمہیں کسی بھی طریقے سے یا میٹرو میں بیٹھ کے یا کچھ بھی کر کے تمہیں واپس آنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں اتنا اتنا تمہیں پوائنٹس ملیں گے، ٹھیک ٹھاک پیسہ تم کو ملے گا، اور وہ یہ اٹیمپٹ کر دیتا ہے۔ اور جب یہ اٹیمپٹ کرتا ہے اور کر کے اپنی بیوی کو بتا کے جاتا ہے کہ میں کام سے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا تو تم دیکھ لینا، بچی سنبھال لینا، گھر دیکھ لینا، اور یہ جاتا ہے اور آتا ہے اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں۔ یہ بیگم کو بھی لے جاتا ہے، گھماتا ہے، پھر آتا ہے، خوب خرچہ ورچہ کرتا ہے۔ تو بیگم سوچتی ہے کہ بھئی اس کو شاید کوئی کام وام مل گیا۔ یہ پوچھتی ہے آخر آپ نے ایسا کون سا کام کیا؟ تو یہ بتاتا ہے کہ مجھے بھائی کچھ پارسل، کچھ ڈیلیوری کا کام ہے جو کہ کرنا ہے، ٹرکس کے ساتھ جانا ہوتا ہے اور آنا ہوتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی بات بنا کر یہ نا اپنی بیوی کو سیٹسفائی کر دیتا ہے۔ اب یہ 1 دن 2 دن 3 دن یہ چلتا رہا کہ اس کے ٹھیک ٹھاک اس کو کبھی نہ کبھی مہینے میں 2 دفعہ پارسل لے جانے پڑتے تھے اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا تھا۔ اب یہ جو لے کے جاتا تھا یہ ڈرگس ہوتا تھا، اور اس کے اندر مختلف طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو کہ اس کو کلائنٹ کو دینا ہوتا تھا۔ اب کہتے ہیں نا کہ یہ جو غلط راستے پہ آپ چلتے تو اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، غلط راستے پہ چلنے والے کو ایک دن پکڑائی ہوتی ہے۔ اب یہ اپنی ایک دن یہ بندہ جو ہے نا یہ لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو پولیس روکتی ہے، اور پولیس کا ناکہ بندی ہوتا ہے، پولیس کو پکا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو گاڑی آ رہی ہے نا اس کے اندر ڈرگس ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے۔ اب یہ اس کو گرفتار کر لیتی ہے پولیس، جب اس کو پوچھتی ہے تو یہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، گاڑی روکتا نہیں ہے، اور پولیس اس کے پیچھے لگتی ہے، اس کو مطلع بھی کرتا ہے کہ بھئی ہم آپ پہ فائر کھول دیں گے، آپ اپنی گاڑی روکیں، اور آگے جا کے کسی چیک پوسٹ پہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کی پوری گاڑی کی جب تلاشی لی جاتی ہے تو وہاں سے وہ پیکٹ نکل آتا ہے جس کے اندر اچھی خاصی اماؤنٹ میں ڈرگس ہوتی ہے، یہ پکڑا جاتا ہے۔ اب پکڑے جانے کے بعد جب اس سے کہا ساری چیزیں پوچھی جاتی تو یہ بتاتا ہے کہ میرے پیچھے مجھے جو پارسل دینے والا ہے وہ میرا بہنوئی جواد اور اس کی بیوی ہے۔ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کسی انسان کی گھٹیا پن کی حد کے، وہ لوگ جنہوں نے اس کو یہاں بلایا، جس بہن نے اس کو یہاں بسایا، جو اس کی خیر خواہ تھے، جو اس کے اچھے تھے، اس نے ان کے نام لے دیا۔ اب پولیس جو ہے وہ جواد صاحب کے دروازے پہ پہنچتی ہے، جواد صاحب حیران ہو جاتے کہ بھئی میرے گھر پہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ اب پولیس بتاتے کہ بھئی ہم آپ کو گرفتار کرنا ہے کیونکہ آپ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں۔ بہرحال جو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ UK کے اندر جو پولیس ہے اس کا محکمہ اتنا زیادہ سخت ہے کہ وہ ایک ایک چیز کی چھان بین کرتے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کون بندہ سچ بول رہا ہے، کون بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور ہر چیز کا انفارمیشن لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ اس دوست کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی سرغنہ کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، اور ان کے جو بہنوئی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی بھی ایویڈنس نہیں تھا اور کسی بھی چیز میں ملوث تھے ہی نہیں، تو ان کو پولیس سے کیا ہی پکڑنا تھا، تو انہیں باعزت طور پہ بری کر دیا جاتا ہے، انہیں جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے پولیس اسٹیشن سے ہی۔
اور ان کے اوپر کیس چلتا ہے، اور اس بندے کو جو ہے وہ کم سے کم کتنی 14 سال کی سزا ہوتی ہے، اور آج یہ 2000 تقریباً 22 یا 23 کے اندر یہ کیس ہوا تھا، اور یہ آج وہیں پہ اپنی سزا مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم لوگ جن کے ساتھ احسان کرتے، جن کے ساتھ اچھائی کرتے، بعض اوقات وہی لوگ آپ کو ایسا تھپڑ لگاتے ہیں، آپ کو زندگی میں ایسا آپ کو مزہ چکاتے کہ آپ بھی حیران ہو جاتے کہ آخر ہمارا قصور کیا تھا۔ تو یہ بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ کہانی ہے کہ جو کہ اچھائی کرتے، اور بے شک اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صلہ دینے والی ہے۔ دنیا میں آپ کسی سے بھی صلہ لینے کے مترادف نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اس کا صلہ دے گا، خدا کی ذات آپ کو صلہ دیتی ہے، اور نیکی کرنا چاہیے، احسان کرتے رہنا چاہیے۔ اب تک رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔